پہلے یہ بتائیں، یہ جو آپ لوگوں نے کام پکڑ لیا ہے، ایک تھا آپ کا چلے اختلاف سپریم کورٹ کا، یہ جو آپ لوگوں نے بے عزتیاں کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور میں اس پہ جانے سے پہلے، جواب دینے سے پہلے میں ایک دو کلپ سنانا چاہتا ہوں جو مریم نواز نے باتیں کی اور خواجہ آصف صاحب نے باتیں کی، کہ لگ رہا ہے کہ آپ ڈیلیبریٹلی، اور جو حملہ آپ نے سپریم کورٹ میں 1987 میں 1997 میں کیا تھا، وہ لگتا ہے حملہ ابھی تک چل رہا ہے، کنٹینیوڈ ہے۔ گروہ، گینگ، ٹولہ، کرپٹ، یہ وہ، کوئی ورڈ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ ملک صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز آلسو۔ میں دو باتیں سر آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، جب عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں نا، تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ نو کورٹ ڈیسیژن از وداؤٹ کانسیکوینس۔ اب میں خود کل تھوڑا آئی واز ٹیکن اے بیک، میں آئی واز پارٹ آف دا اس مل میں سے گزر رہے تھے، اس چکی کے پارٹ میں سے ہم گزر رہے تھے، اور پارٹ اینڈ پارسل تھے۔ آپ جانتے ہیں شہباز صاحب کے ساتھ ایک ان کو اسسٹ کرتے ہوئے مجھے کوئی تقریباً 1 ڈیکیڈ ہو گیا۔ تو میں وہ سارا منظر میری آنکھوں کے آگے سے گزر رہا تھا جب ثاقب صاحب کی کورٹ تھی، شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور عدالت میں پیش تھے۔ ثاقب صاحب کی کورٹ تھی، میاں صاحب کا مقدمہ تھا، عدالت چل رہی تھی، بینچ ہی تھا۔ تو کل اس کو ایک وہ جو ریفلیکشن اور ایک فلیش بیک مجھے اس میں دیا، وہ ریما عمر کے شاہ زیب کے ساتھ ایک آرڈر آف دا لسٹ نے دیا۔ اور وہ آرڈر آف دا لسٹ کیا تھی کہ 8 یا 10 وہ مقدمے جس نے اس ملک کی سیاست کا تعین کیا ہے، اس میں یہ جج صاحبان موجود ہیں 3۔ اب مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کا پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ، پاناما کی سپرنٹینڈنٹس پرووائڈ کرنے کا فیصلہ، 63A کا فیصلہ، یہ جو دھرنے کا کیس تھا اس کا فیصلہ، اینڈ لسٹ آف ادرس، کوئی عمران خان کا نو کانفرنس والے ایشو پہ گورنمنٹ گرانے میں بھی نہیں، ایسے نہیں، بالکل ایسے نہیں۔ کیوں نہیں؟ سن لیں نا، میں یہ بڑی اچھی بات کر دی آپ نے، تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اٹ دیر۔ میں شاید لاتا تو مجھے مشکل پیش آتی۔ دیکھیں، جب وہ فیصلہ ہوا تو وہ تو ایک کانسٹیٹیوشن پہ فراڈ پلے کیا گیا، اس کے کانسیکوینسز وہ نہیں دیے اس بینچ کے 3 ممبر کی میجورٹی نے جو دینے چاہیے تھے۔ ایک چیٹڈ، ایک کاؤنٹر فیٹڈ، ایک ایسا ڈاکومنٹ جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور وہ سربمہر لفافے میں ایک ڈپٹی اسپیکر، آرٹیکل 95 آئین تب بھی ٹوٹا۔ اگر 90 دن کی آج کی بحث کا کسی کو شوق ہے تو اس کی تو ہم دلیل دے سکتے ہیں، اس کی کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ بھی نہیں ہے۔ آرٹیکل 95 یہ تقاضا کرتا تھا کانسٹیٹیوشن کا کہ کسی صورت بھی جب کسی پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس آ گئی ہو، یہ اس کی ڈکٹیٹ ہے، ایکسپریس پروویژن ہے، اس میں کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سوری صاحب آ کے بیٹھتے ہیں ڈپٹی اسپیکر، وہ ایک بند لفافہ لے آتے ہیں کہ یہ خط آ گیا ہے، اس خط میں امریکہ کی سازش ہے، اور کہتے ہیں میں یہ سپریم کورٹ کو بھیج رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس گیا تو جسٹس مندوخیل اس میں لکھ رہے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے، لیکن 3-2 کی میجورٹی میں ان کو فری چٹ دی گئی۔ اب اگر اس کو ریسٹور بھی نہ کرتے تو پھر تو آئین کی کتاب کو پھاڑ کے پھینکتے۔ اب وہ ریسٹوریشن ان کا فیصلہ میرے حق کے اندر کیا گیا فیصلہ نہیں ہے، وہ پارلیمان کی تحلیل پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ میرا کیس نہیں ہے۔ وہ کیس پارلیمان کا صدر مملکت کی اس اسمبلی توڑنے کو تھا۔ میرے ذاتی وہ مقدمات جن میں میری سیاست کو، مجھے صدر جماعت سے ہٹانا، مجھے سیاست کے اندر رہنے نہ دینا، مجھے ان مقدمات میں ان جرائم میں کھڑا کرنا، اور مجھے عمران خان کی گورنمنٹ کے گردن پہ گھٹنا رکھ کے مجھے لندن بھی بھجوانا، وہ بھی تو کورٹ نہیں بھجوایا۔ ایک سیکنڈ سر، ہولڈ آن۔ اس وقت آپ کو کورٹ نہیں، میں مالک صاحب، میں اب اپنے پاس چیزیں چھپا جب یہ کورٹ پوچھے، مالک صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جب کورٹ یہ پوچھے گورنمنٹ سے آپ ہمیں اس شخص کی زندگی کی ضمانت دے سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اگر ضمانت نہیں دے سکتے تو پھر کو لندن بھیج دیں۔ اچھا چلیں، یہ کوئی ضمانتیں مانگنے والی؟ ایسے کر لیں اس کو، ایسے کر لیں۔ دیکھیں، میں آپ کی تھوڑی میموری جو ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کا حافظہ اب اس چیز کے آپ ریکولیکٹ کریں گے اسے۔ جب یہ ساری بات چیت چل رہی تھی تو اس وقت ایک ڈاکٹر شمسی تھے۔ اس وقت جھگڑا یہ تھا کہ میڈیکل رپورٹس پہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈاکٹر یاسمین راشد، پوری حکومت پنجاب خود اس بات پہ ایک مخمصے کا شکار تھی کہ یہ جو نتائج آ رہے ہیں، 3 دفعہ ان کو ویریفائی کرایا گیا، میں اس کا حصہ تھا۔ پہلی ویریفیکیشن سرسز ہاسپٹل کے اندر جب کی گئی تو انہوں نے
وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وی کانٹ رسک ہم. اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد وہ جو کورٹ میں رپورٹرز نے ٹکر چلایا تو جو رپورٹ سبمٹ کورٹ میں کی گئی کہ اس کی ہم کلینکل اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہمارے پاس لیب ٹیسٹس کے ساتھ کوئی کمپلیٹ کنفرمیشن نہیں ہے. تو اس کے جواب میں کورٹ نے پوچھا اس پروسیکیوٹر سے کہ آپ یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں, آپ کو ضمانت دے سکتے ہیں؟ وہ سر ایسے تھا. اب آگے آ جائیں. اب اس کیس میں جب کورٹ نے یہ کہا کہ یہ باہر جا سکتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے, میں صرف آپ کا یہ وقت اس لیے کیونکہ تاکہ پھر ہم واپس پلیز آپ مس نارم میں دور حاضر نہیں, میں کورٹ میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ایک ایسے سلسلے میں جس میں ان کا معالج ہی وہ کمپلیکیٹڈ پروسیجر ان کا کر سکتا ہے, لائف تھریٹننگ نہیں تھا لیکن کمپلیکیٹڈ تھا. اس پر جب گورنمنٹ کی تسلی ہوگی تو ایک کیبنٹ کمیٹی ہوئی, کیبنٹ کی سب کمیٹی نے اس کو انٹیریئر کے پاس بھیجا, واپس وہ عمران خان کی کیبنٹ میں گیا, وہ رپورٹ دیکھی. عمران نے اپنی پوری کابینہ سے پوچھا کہ یہ صورتحال ہے, میں ان کو اجازت دوں. ای سی ایل سے نام میں تو نکال ہی نہیں سکتا تھا, نہ کو عدالت نکال سکتی تھی. عدالت نے ریفر کیا ٹو دیم. کورٹ میں ہمیں یہ دینا پڑا کیونکہ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے, تو عدالت کے اندر جب بھی عدالت طلب کرے گی پیش ہوں گے. اور وہ یہ ساتھ پرووائڈڈ تھا کہ جب ان کے ڈاکٹرز اجازت دے دیں. یہ بیچ میں ہم نے ایڈ کروایا تھا. آئی واز ان دا کورٹ ایٹ دیٹ ٹائم, کورٹ آرڈر میں یہ لکھا گیا. تو سعودی عربیہ جانے کی اجازت ہے, پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہے. میں مالک صاحب میں وہ تو چھوڑ دینا, وہ تو معاملہ مذاق بن گیا. ایک نہیں دیکھیں وہ اس کی ایک کنسٹرکشن ہے نا. پہلے ہمیں بتایا گیا مذاق بننا کیا چاہیے سر, مذاق بننا کیا چاہیے. میں مالک صاحب میں کہوں مذاق بننا کیا چاہیے تھا, مذاق بننا چاہیے تھا یہ نواز شریف کی سزا کو. مجھے ایک سیکنڈ سن لیں, عمران خان میڈیا کا اگر آپ زندگی کی ضمانت دے دیں تو وہ آج شام کو آ جائیں گے. عمران خان کے ہوتے ہوئے وہ آ نہیں سکتے, جان کو خطرہ ہے. تو اس لیے خطرہ کوئی ڈیزیز سے نہیں تھا, عمران خان سے تھا. اب تو آپ کی گورنمنٹ ہے, اب وہ جہاز میں بیٹھ کے سعودی عربیہ بھی جا سکتے ہیں, اور پاکستان نہیں آتے تو پھر میں آپ سے مالک صاحب میں کہوں سر, اگر مذاق تھا تو میاں نواز شریف کی سزا مذاق تھی, مذاق تھا تو پیناما ٹرائل مذاق, بالکل اس میں بحث ہو سکتی ہے. مذاق تھا تو ان کو صدارت سے ہٹا نہیں, بحث نہیں ہو سکتی. یہ وہ سنگین مذاق ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں, عدالتی تاریخ میں سپریم کورٹ کے کھاتے میں, اگر ٹرائل کی بات کر رہے ہیں, اگین ویل گو بیک ان دی پاسٹ. اگر ملک کا وزیر اعظم اگر ملک کا وزیر اعظم پارلیمان میں کھڑا ہو کے کہے یہ ہیں وہ ذرائع, ٹھیک ہے, اور ہم ہر جگہ بتائیں گے, اور بعد میں ان کا وکیل کہے کہ جی وہ تو سیاسی بیان تھا, کیا وہ مذاق نہیں تھا؟ تو میں ایک بات پارلیمنٹ جو دیکھیں نا, میری بات سنیں ٹھہریں, میری سمپل دلیل ہے اس میں کہ نان ڈیکلریٹری رجیم 1970s کی ٹرانزیکشن 85 کی ٹرانزیکشن نہیں, ایسے نہیں چھوڑا جا نہیں سکتا. نہیں, ناٹ ایٹ آل. جب آپ یہ سوال اٹھائیں گے, جب آپ مجھے کہیں گے کہ پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع, تو ان ذرائع بعد ان کے وکیل نے کہا کہ یہ سیاسی بیان تھا, اس کو چھوڑ دیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں صرف ایک نقطہ اس پہ کہتا ہوں, اور میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ محمد مالک either will address this or appreciate it. نان ڈیکلریٹری رجیم کا حساب آپ ریٹروسپیکٹیوٹی میں نیا قانون بنا کے ڈیکلریٹری رجیم کے اندر نہیں پوچھ سکتے. یہ پوری کی پوری پروسیڈنگ انلیگل ہے. اب میں آپ سے کہوں یہ جو مذاق تھا یہ سپریم کورٹ کے ماتھے پہ سیاہ دھبا ہے. تو پھر وہی سٹانس لیتے